اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم مجمعین من الان الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ ثم یدرکہ الموت فقد وقع اجرہ علی اللہ وکان اللہ غفورا رحیما۔ صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد کا۔ آپ سے درخواست کریں گے اپنے بانیان مجلس کے مرحومین اور اپنے بھی مرحومین اور تمام شہداء کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا۔ بسم اللہ۔ ایک ایسا شخص کہ جو 13 سال استغراق کے ساتھ قرآن مجید کے ساتھ رہا، یعنی دنیا سے کنارہ کشی کر لی تھی نا آپ نے، دنیا سے کنارہ کشی 13 سال جوانی کے، نوجوانی سے جوانی تک 13 سال آپ قرآن مجید میں غرق تھے۔ میں نے عرض کیا تھا نا، اسی وجہ سے آپ کو کہا جاتا تھا بھی میں روایتیں جیسے کل میں نے کیا تھا میں سب لکھ کے لایا ہوں، سارے حوالے آپ کے نظر کر دوں گا، آپ کی نظر کر دوں گا جتنے بھی حوالے ہیں، تاکہ جب موقع ملے انشاءاللہ۔ اور مجھے خوشی بھی کتابوں کی طرف کچھ لوگ راغب ہوئے، میرے احباب، مجھے فون بھی آئے ان کے، تو آپ انشاءاللہ کتابیں رکھیں گے، بچوں کے بھی کام آئے گی، تو وہ آپ کو بڑی آسانی ہو جائے گی نا، حوالے ابھی آپ کے نظر کرتے ہیں۔ لیکن جو بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ 13 سال جو آپ، جس کی وجہ سے آپ کہلائے حلیف القرآن، حلیف القرآن اور اماد المسجد، مسجد کے ستون اور قرآن کے حلیف، یعنی ایسا ہو گیا تھا کہ اپنے آپ کو آپ نے قرآن میں غرق کر دیا تھا۔ کیوں؟ اب سنیے پہلے ایک اس کا تبصرہ تجزیہ کہ جو ہم میں سے نہیں ہے۔ مناظر حسن گیلانی، مولانا مناظر حسن گیلانی، ان سے شبہ میں بچ جائیے گا، ہمارے نہیں ہیں۔ انہی نے جناب زید کے بارے میں بہت کچھ لکھا، لیکن ٹیکنیکل طریقے سے کہیں نہ کہیں وہ ڈنڈی مار گئے، تعریفیں کی ہیں، یاد رکھیں ان کتاب آپ پڑھیں گے، لیکن پڑھا لکھا آدمی سمجھ جائے گا کہ کہاں انہوں نے ڈیمیج کرنے کی کوشش کی۔ مثلا ایک مثال دے دیں، جناب زید کے بارے میں فرماتے ہیں کہ بہت بڑے عالم تھے، فاضل تھے، یہ تھے وہ تھے، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ علم جہاں سے بھی ملے لینے چلے جاتے تھے۔ بھئی لینے چلے جانے کا کیا سوال ہے؟ چوتھے امام کے صاحبزادے ہیں، 5ویں امام کے بھائی ہیں، 6ٹھے امام کے بھتیجے ہیں، اس گھر کا فرد ان افراد کی موجودگی میں کہیں علم لینے جائے گا کیا؟ کہاں علم لینے جائے گا؟ لیکن نہیں، اس سے بھی آگے بڑھ کر بات کی، ابھی عرض کر رہے ہیں آپ کی خدمت، بتا رہے ہیں۔ دیکھیں یہ کیوں چیزیں ہم آپ کو بتاتے ہیں، باریکیاں، کہ کتاب پڑھنے والے عام قاری کو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ لکھنے والا کرتب کیا دکھا رہا ہے، بس وہ کہتا ہے کہ ہاں بس ٹھیک ہے لکھ دیا، صحیح ہے بات، اور وہ اس کے ذہن میں وہ چیز بیٹھ جاتی ہے۔ 6ٹھے امام کے شاگردوں کے بارے میں بھی یہی مسائل ہیں، وہ ٹیکنیکل طریقے سے اپنا کام دکھاتے ہیں۔ ایسا لکھیں گے کہ جیسے آپ نے کہا ہاں جب تو تعریفیں ہی تو کر رہا ہے یہ شخص، لیکن ڈیمیج کر رہا ہے۔ اس نے ایک جملہ لکھا، اس کے بعد ایک اور جملہ لکھتا ہے، کہتا ہے کہ یہ علم کی اتنی پیاس تھی انہیں کہ علم جہاں سے بھی ملے، معتزلہ سے ملے لیتے تھے، مرجعہ سے ملے لیتے تھے، یہ فرقے جو تھے اس زمانے کے مشہور، ان سے ملے لیتے تھے، ان سے ملے لیتے تھے، حتیٰ کہ خوارج تک سے انہوں نے استفادہ کیا۔ اب آپ اندازہ کیجئے، خوارج کے پاس علم ہے، اب دیکھیے کعب دکھا دیا نا اس نے، اس کو کہتے ہیں مورخین کی کارستانیہ، یا جس کو ہماری زبان میں، محلے کی زبان میں کہہ دیتے ہیں کاریگری، اور ادبی زبان میں کہیں گے تو باریکیاں، کہ کہاں سے ڈیمیج کرنا ہے شخصیت کو۔ اب پڑھنے والا رو میں پڑھ جائے گا، اچھا اتنے پیاسے تھے علم کی، یہاں سے بھی لیا، وہاں سے بھی لیا، وہاں سے بھی لیا، کیوں ہوا ایسا؟ اچھا خوارج کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا، خوارج سے علم لیں گے جناب زید، یعنی اتنے پیاسے تھے، ان کو گھر میں نہیں مل رہا تھا، باہر جا کے علم لے کر آ رہے تھے، اس سے لے لو، واصل بن عطا سے لے لو، فلاں سے لے لو،
اب میں نے دیکھا بظاہر تعریف میں لکھی ہے، بظاہر کتاب جناب زید کی. اب یہ جن کا جو اس علم کے ماہر ہیں یا ماہر ہونے کی کوشش کرتے ہیں یا پڑھتے ہیں اس علم کو تاریخ میں، وہ ان باریکیوں کو سمجھتے ہیں کہ کہاں یہ مورخ یا مصنف اپنا کام دکھا رہا ہے، اپنی کارستانیاں دکھا رہا ہے شخصیت کو ڈیمیج کرنے کے لیے. ٹھیک ہے نا. بہرحال یہ حوالہ میں نے اس لیے دیا کہ آپ جب اس کی کتاب پڑھیں تو من و عن اس کو قبول نہ کر لیجیے گا کہ آپ 100% سمجھے گی یا بالکل صحیح لکھی. نہیں، میں نے بتا دیا کہ تعریف میں لکھی ہے کتاب، لیکن کہیں نہ کہیں وہ چیز عقیدہ وہ ساری چیزیں. اچھا، تعریف میں لکھنے پہ مجبور یوں ہوئے کہ کیونکہ اپنا سلسلہ حسب نسب جوڑتے تھے وہاں سے، وہ بھی لاج رکھنی تھی. سمجھ گئے نا، ان کو لاج رکھنی تھی اپنے حسب نسب کی. وہ کیا، ایک طرف اپنا حسب نسب بچانا ہے، ایک طرف عقیدہ بچانا ہے. ہم عقیدے پہ زور دیتے ہیں، وہ حسب نسب بھی بچا رہے تھے، عقیدہ بھی بچا رہے تھے اپنا. سمجھ میں آ گئی بات. تو وہ ان کو وہ بھی سیو کرنا تھا، ادھر بھی لکھنا تھا، تعریفیں بھی کرنی تھیں، تھیسس بھی تھا، بہت سارے ان کے اس کے مسائل تھے کہ کتاب کو شہرت بھی ملے گی، جناب زید پہ لکھا جائے گا. خیر، مگر ایک بات جو انہوں نے لکھی جس سے اتفاق کرتے ہیں لوگ، اور وہ بات واقعی صحیح تھی، کہ 13 سال کیوں غرق رہے مطالعے میں. قرآن اور زید حلیف القرآن لقب پڑ گیا تھا کہ یہ اور قرآن زید الگ الگ نہیں ہے. اب آپ کو ایک چیز بتائیں، فضائل کے باب میں ایک نقطہ بتا دیں. دیکھیے، ہر معصوم کا مقام آپ جانتے نا، اس سے کسی کا مقایسہ نہیں ہے. جب میں جناب زید کے بارے میں کوئی بات کہوں گا، کتنی بڑی بات کہہ دوں، تو وہ عصمت کے درجے پر تو نہیں ہے نا، عصمت کے درجے پر وہ نہیں ہے. ہمارے یہاں لوگوں کے بڑا مسئلہ ہو گیا کہ بعض شخصیات کے بارے میں جب کہا جائے وہ کہتے ہیں بھائی وہ کیسے معصوم نہیں ہے. وہ بھائی میں نہیں کہہ رہا بھائی، آپ بچوں کو ہوش میں آتے ہی سکھانا شروع کر دیتے ہو اللہ ایک پنجتن پانچ امام 12 معصوم، تو میں 15واں کہاں سے لیا ہوں؟ میں 15واں کہاں سے لیا ہوں؟ ہاں، یہ کہہ سکتے کہ جناب کریکٹر میں، کردار میں، جیسے جناب معصومہ سلام اللہ علیہا ہے نا، نہیں ہے معصومہ 14 معصوم میں تو نہیں ہے، لیکن منصب مقام کیا مل گیا کہ یعنی مثل معصوم. اسی طرح اور شخصیتیں بھی. کسی بحث میں نہیں الجھنا چاہتا، بس جو مجھے کہنا تھا میں نے کہہ دیا کہ مثل معصوم آپ کہہ سکتے ہیں، شبیہ معصوم کہہ سکتے ہیں، آپ سب کہہ سکتے ہیں، لیکن بھائی جو قید لگا دی گئی اس میں کیسے اضافہ کریں گے؟ خمینی کو امام کہہ دوں تو ایک دم لڑنے کھڑے ہو جاتے ہیں 13واں امام کہاں سے آ گیا؟ ارے بھائی وہ امام الگ ہے، یہ امام الگ ہے. اللہ کے بندو، اس امام کا معنی اور ہے، اس امام کا معنی کچھ اور ہے. ہمارا تو پیش امام بھی امام ہوتا ہے، نہیں ہوتا؟ وہ کہتے ہیں پیش کا لفظ ہٹا دیتے، کہتے ہیں امام صاحب آ رہے ہیں. کوئی جھگڑا ہوتا ہے؟ کون سی بات ہے؟ ایک عام معنی ہے، ایک خاص معنی ہے. اسی طرح معصوم کا ایک خاص معنی ہے، ایک عام معنی ہے. عام معنی میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہاں بالکل جیسے ہم کہہ دیتے ہیں بھئی یہ معصوم ہے، شکل سے ہی معصوم نظر آ رہے ہیں، تو کہ ہماری مراد کون سا معصوم ہوتا ہے؟ یہ معصوم سے مرادی کی غلطی نہیں کرتے، گناہ نہیں کرتے، کبھی کسی پہ طنز بھی کرنا ہوتا ہے، کوئی نے ایسی بات کہ ہاں آپ تو بڑے معصوم ہیں، ہے نا. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ عام معنی ہے، عام مفہوم میں یہ کہا جاتا ہے. خاص مفہوم مخصوص ہے کس کے لیے؟ ان ہستیوں کے لیے جو آیہ تطہیر کا مصداق ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ٹھیک ہے، آئیے. اب یہ میں نے اتنی ساری تمہید کیوں مان دی؟ کیونکہ جناب زید کے بارے میں ایک قدم آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں فضائل کے باب میں، آپ تک ایک مطلب پہنچانے کے لیے. دل میرا چاہ رہا ہے، میرا دل بےتاب ہو رہا ہے کہ بات کو. دیکھیے، مولائے عارفان کے بعد، علی ابن ابی طالب کے بعد، اگر کسی شخص کو قرآن کا ساتھی قرار دیا گیا نا تاریخ بشریت میں، مولا علی کے بعد، مولا علی کا منصب کیا ہے؟ علی مع القرآن والقرآن ما، یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے. علی قرآن سے، قرآن علی سے. تو کیا باقی معصومین جدا ہیں کیا؟ نہیں، میں بات کر رہا ہوں منصب کی. جیسے زین العابدین سب امام ہیں، لیکن لقب تو چوتھے امام کا ہے نا. ایسے ہی ہے نا، صادق آل محمد چھٹے امام کو کہتے ہیں، تو سبھی صادق ہیں. لیکن القابات کی بات ہے، القابات تقسیم کیے گئے، تصویب کیے گئے، تو اس طرح تقسیم کیے گئے سب کو، تو سبھی ہیں. اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، اب کلنا. ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. لیکن جب القابات کی بات آئی تو
یا علی قرآن کے ساتھی قرار پائے یا زید ابن علی قرآن کے حلیف قرار پائے. یہ مقام ہے زید کا، یہ مقام ملا ہے زید کو کہ مولا عارفان کے بعد اہل بیت میں یہ ہستی ہے. اور معصومین نے اس پہ سواد کیا ہے کہ ہم آل محمد میں ابھی ہم روایت بھی پڑھیں گے اور آپ کے سامنے حوالے بھی پیش کرتے چلے. معصومین نے پہ سواد کیا ہے، یعنی معصومین کے بعد، اماموں کے بعد اس سے بڑا کوئی عالم اہل بیت میں تھا ہی نہیں. اب جہاں معصوم کی نس آ جائے، جہاں ائمہ طاہرین تصدیق کر دے کہ ہم اہل بیت میں اس سے بڑا عالم، ہم اہل بیت سے مراد کیا ہے کہ ائمہ طاہرین کے بعد، معصومین کے بعد زید سے بڑا کوئی عالم. ایک اور ابھی سب حوالے دیں گے لیکن ابھی تمہید کیونکہ بنا رہے ہیں، چاہ رہے ہیں آپ کے ذہن ہمارے ذہن مل جائیں. ایک اور زید ابن موسیٰ کاظم ہیں، یعنی امام رضا علیہ السلام کے بھائی، ان کا بھی نام زید ہے، ان کی بھی ایک الگ تاریخ ہے. بہرحال تو جناب زید اور امام موسیٰ اور امام رضا علیہ السلام دونوں بھائی مامون کے دربار میں تھے. کسی وجہ سے وہ ایک پورا تاریخی واقعہ پڑھیں گے، اس کے 2-3 مجلس چاہیے ہوں گی، بس نام یاد رکھیے، کبھی موقع ملا تو پڑھ دیں گے انشاءاللہ. تو جناب کھڑے تھے تو زید کی گفتگو سن کے، کس زید کی؟ 8ویں امام کے بھائی زید بن موسیٰ کاظم. گفتگو سن کے مامون کہنے لگا کہ یہ شخص، یہ زید تو مجھے اس زید کی طرح عالم لگتا ہے، اس زید کی. ایک تو یہاں تصدیق کیا ہوئی کہ زید کتنے بڑے عالم تھے اپنے زمانے کے، زید شہید، کہ مامون کہتے ہیں یہ زید مجھے بالکل اس زید کے مثل لگتا ہے. لیکن اس سے آگے کی بات سنیے، 8ویں امام نے مسترد کر دیا اس کے قول کو، کہا نہیں غلط کہتے ہو، ایسا نہیں ہے، زید عالم آل محمد تھا، یہ کچھ بھی نہیں ہے. یعنی اپنے سگے بھائی کے لیے پر زید، ان زید کو فوقیت دی کہ وہ زید وہ عالم آل محمد، علماء آل محمد میں سے ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے سامنے. اپنے بھائی کے لیے فوراً رد کر دیا مامون کے قول کو کہ نہیں، یہ گمان بھی نہ کرنا کہ یہ اس زید کے برابر ہے، وہ زید اور تھا. تو جس جناب زید کے لیے معصومین کی یہ نگاہ ہو، یہ نظر ہو، یہ نظریہ ہو، ان جناب زید کا کیا مقام ہوگا. اور اب وہ وقت آ گیا کہ میں آپ سے گزارش کر دوں کہ تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیے. دروازے میں بیٹھے ہیں لوگ تو اچھا نہیں لگ رہا، وہ دور سے لوگ سمجھیں گے بہت رش ہے. اللہ باہر سے دیکھنے والا سمجھے گا مجلس میں بہت رش ہے، اسے کیا پتہ 50 آدمی بیٹھے ہیں، تو وہ وہیں سے چلا جائے گا واپس گیٹ سے، تو ان کو واپس نہیں جانے دینا چاہ رہا. میں چاہ رہا ہوں کہ آپ تشریف لے آئیے آگے. ایک بار اور بلند آواز سے صلوات عنایت فرما دیجیے گا. آئیے اب ہم کچھ حوالے، کیونکہ وقت ان مجالس میں بڑی تیزی سے گزر جاتا ہے. اس کے باوجود میرے بھائی، میرے بچے 2-4 مجھ سے شکایت کرتے ہیں آپ نعرہ لگانے کا موقع نہیں دیتے. نہیں، آج میں دوں گا موقع، آپ نہیں لگائیں گے تو میں خود ہی لگا دوں گا، ٹھیک ہے. صلوات بھیج دیجیے محمد آل محمد. آئیے کیسے ہے. اچھا جناب، اب یہ اس لیے میں نے کل بھی آپ سے کہ اب تو ہر سال میں آپ سے پہلے بھی شروع سے ہے کہ جہاں حوالے دینے ہوتے میں لاتا ہوں، کیوں سبقت لسانی ہو جاتی ہے. ادھر کا حوالہ ادھر، ادھر کا حوالہ ادھر ہوا، جوش خطابت میں، اور کام خراب ہوا. اور کوئی بھی آگے کہہ دے گا نہیں ہے یہ حوالہ جو آپ فرما رہے ہیں، نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے، بس اعتبار معلوم ہے. ساری 10 مجلسوں کا اعتبار ختم ہو گیا کہ جب ایک حوالہ غلط ہے تو پتہ نہیں کیا کیا غلط ہوگا، مولانا پتہ نہیں کیا کیا کہہ کے چلے گئے. تو یہ تو مجھے گوارا ہے اعتراض کہ بھئی کاغذ میں دیکھ کے حوالہ بتا رہے ہیں، یہ گوارا نہیں کہ آپ غلط حوالہ لے جائیں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آئیے اب یہ حوالوں کے ساتھ 2 حوالے بھی آپ کے حوالے کر رہے ہیں، اور دونوں حوالے موجود ہیں پاکستان میں ہر کتاب خانے پہ. کتابوں کے نام آپ کو ہم چیلنج کے ساتھ وہ بتائیں گے جو ہر کتاب یہاں دستیاب ہوگی، ہر کتاب یہاں موجود. کیونکہ بعض حوالے ہم نے سوشل میڈیا پہ ایسے دیکھے کہ اول تو وہ کتاب ہی نہیں ہے دنیا میں، وہ کتاب ہی ہے ہی نہیں. امام نے یہ فرمایا، نیچے پتہ نہیں کون سا کتاب کرنا. ارے بھائی کہاں ڈھونڈ فون کر رہے ہیں، نجف کر رہے ہیں، قم کر بھائی ایک کتاب، وہی اس نام کی کوئی کتاب ہو تو نکلے گی. آغا مرشی کے کتاب خانے میں نہیں، دنیا کا سب سے بڑا کتاب خانہ ہے، کہ وہاں بھی نہیں، یہ کتاب تو ہے نہیں. تو ایسا بھی چلتا ہے نا کہ 10 حوالے دو. اس کا بڑا اچھا واقعہ آپ کے ساتھ آپ سے شیئر کروں کہ ایک شہر میں، شہروں کے نام اب میں نے لینا چھوڑ دیے، شہروں کے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، اب ہمارے شہر کو بدنام کر رہے ہیں. تو وہ ایک شہر میں ایک عید میلاد النبی کے جلسے میں گئے تھے ہم، تو وہاں ہمارے ساتھ ایک اور صاحب بھی تھے. تو انہوں نے جو تقریر کی اس میں
عجیب عجیب غریب باتیں کی ہیں اور حوالے کوئی 8-10 دے دیے. اچھا جو 8-10 حوالے دیے میں بھی چونک گیا. میں نے کہا بھائی یہ کہاں سے حوالے, کون سی کتابیں, یہ کیا ہے؟ اچھا 2-4 بڑی مشہور کتابیں, بہار, سفینۃ البہار, بہار الانوار, یہ وہ اصول کافی فلاں. میں نے کہا بھائی ممکن ہے ہماری نظر سے نہیں گزرا ہو, ہم نے نہیں پڑھا ہو, ایسا بھی تو ہوتا ہے نا بھائی, ٹھیک ہے, یا یاد نہیں ہوگا, حسن ظن کیا بیٹھ گئے گاڑی میں. وہ جناب ایک جوان, آج کل کے جوان ماشاءاللہ, وہ جناب ایک دم اپنا منہ کھڑکی میں سے ڈال دیا, گاڑی میں ہم بیٹھے ہوتے ہیں, ان کے منہ کے اوپر منہ لے آئے. کہاں سے پڑھا مولانا آپ نے, یہ کسی بات پہ ہو گیا ہوگا ناراض کہ روایت صحیح ہے کہ نہیں ہے. تو انہوں نے جھٹ سے وہ 8 کتابوں کے نام لے دیے, فلاں 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 فلاں. اب وہ کیا کرتا بیچارہ, بھاگ گیا. اس کو وہ کیا کرے, اس کو جواب دے دیا مولانا نے, 8-10 کتابوں کے نام. تو خیر جب وہ چلے تو میں نے کہا بھائی کہاں قبلہ ادھر نہیں ہے, یہ جو آپ لے رہے ہو اس میں یہ بات نہیں ہے. کہتے جب میں نے نہیں پڑھی تو اس نے کہاں سے پڑھی ہوگی. اتنا کانفیڈنس کے ساتھ وہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں یہاں آ کے, سمجھ گئے آپ, کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ آپ کون سا گھر جا کے, کتاب خانے جا کے اس کے حوالے پوچھ رہے ہیں, ڈھونڈ رہے ہیں. مجھ سے, میں کسی اور کی سنی سنائی بات نہیں کر رہا ہوں, سب کریکٹر زندہ ہیں. مجھ سے کہہ رہے ہیں, فرما رہے بڑے ڈھیٹ بن کے, کہہ رہے ہیں جب میں نے نہیں پڑھی یہ ساری کتابیں, یہ کہاں سے جا کے پڑھے گا, یہ کہاں سے جا کے دیکھا, کہ مجھے تو جان چھڑانی تھی اپنی, چھڑا لی جاؤ. سمجھ میں آ رہی ہے ہماری بات؟ یہ ہو رہا ہے آپ کے ساتھ, اور خوش ہے قوم, قوم خوش ہے, قوم کو مزہ آ رہا ہے. مزے لینے دو بس ان کو. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اس مزے نے مار دیا, زبان کے مزے نے. وہ میری مجلس کی تعریفیں 2-4 سے سن کے 2-4 لوگ مجلس میں آ گئے, پھنس گئے, آگے آ کے بیٹھ گئے. وہ 2-4 آپ جیسوں نے تعریف کری, بڑی اچھی مجلس, بڑی تعریف, اچھا آ کے بیٹھے. انہیں کیا پتا, ان کو یہ سمجھ بھی نہیں ہے کہ مجلس ہو رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے. تو تھوڑی دیر تو وہ ہونق بنے, کبھی مجھے دیکھیں کبھی مجمع کو دیکھیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. سناٹا چھایا ہوا ہے, مجلس میں کچھ ہو ہی نہیں رہا. اب وہ اٹھے کیسے, اٹھنا بھی ضروری, اٹھیں کیسے. تو آج کا تاریخی بہانہ, جس کو نہیں آتا میں بتا رہا ہوں, آج کے دور کا تاریخی بہانہ. خود دیکھیے, ایسا کوئی نہیں ہوگا مولوی جو خود بتائے آپ کو بہانہ, یہ بہانہ کر کے میری مجلس سے چلے جانا. اس نے جیب سے فون نکالا جیسے آیا ہے, آیا یوں کان پہ رکھا, یوں اٹھا, سیدھا تیر کی طرح بھاگ گیا. تو جب آپ بور ہونے لگے تو یہ موبائل کس کام کا ہے, یوں کان پہ رکھیں, یوں باہر نکل جائیں تیر کی. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اب اس سے آسان, لا بیٹا پانی دو. یار تو جناب 2 حوالے آپ کو, مقاتل الطالبین جس کا ہم نے کل بھی حوالہ دیا تھا, اس کا اردو ترجمہ بھی غالباً آ گیا, ابو الفرج اصفہانی کا. عربی میں بھی ہے, فارسی میں بھی ہے, اردو میں بھی ہے, اور تینوں پاکستان میں کتابیں, تینوں زبانوں میں یہ موجود ہے. ابو الفرج اصفہانی کی منتہی الاعمال, مشہور ترین کتاب ہے ہماری, وہ بھی آپ کو ہر کتاب خانے پہ مل جائے گی جناب. ایک ہی روایت ہے, لہٰذا ایک ہی بار پڑھیں گے, دونوں کتابوں میں ایک ہی ہے. اس کا ہم نے خلاصہ ابھی بتایا بھی آپ کو, لیکن یہ حوالہ دینے سے ذرا مجھے آسانی ہو گئی. ابو الجارود روایت کرتے ہیں. اب یہ دیکھیے, یاد رکھیے, ابو الجارود روایت کا جب میں کہہ رہا ہوں کیا مطلب ہے. ضعیف یا مرسل ہوتی نا تو میں اور بھی حوالے دیتا ہے, فلاں فلاں نے کہا, لیکن ابو الجارود جب میں پڑھ رہا ہوں تو اس کے پیچھے پورا ایک سلسلہ ہے. یاد رکھیے, کوئی بھی حدیث قابل قبول نہیں ہوتی جب تک اس کا سلسلہ درست نہ ہو. مثلا مجھ سے شروع کر دیجئے کہ آپ کہیں جا کے نقل کریں کہ بھائی کوئی پوچھے یہ حدیث تم نے کس سے سنی, آپ نے کہا جی مولانا حسن ظفر سے. میرے پاس آئے گا وہ, آپ نے حدیث کہاں سے پڑھی, میں کہوں گا جی مقاتل الطالبین سے, منتہی الاعمال سے. وہ اٹھائے گا کتاب, اس کو کہاں سے ملی, یہ تو رسول کے زمانے میں نہیں ہے نا. مقاتل الطالبین کو کہاں سے ملی, انہوں نے کہا جی کافی سے ملی. کافی کو کہاں سے ملی, شیخ کلینی کو کہاں سے ملی. اب شیخ کلینی میں جو پہلی حدیث نقل کر رہا ہے نا, پورا راویوں کا سلسلہ نقل کرے گا, ان فلاں ان فلاں ان فلاں ان فلاں ان فلاں ان فلاں ان رسول اللہ, یا ان علی, یا ان الحسن, یا ان الحسین, یا ان عبداللہ ابن عباس, یا فلاں جو بھی ہے, وہ راویوں کا سلسلہ بیچ میں نہ ٹوٹے.
راوی کا سلسلہ ٹوٹا، حدیث ساقط ہو گئی اعتبار سے. اسی کو کہتے ہیں علم رجال، جس کو پڑھا جاتا ہے. یہ اشارے میں ان علوم کی طرف اس لیے کرتا جاتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں رہے کہ اتنا آسان نہیں ہوتا کہ انسان ایک کتاب پڑھ کے آ جائے آپ کے سامنے شروع ہو جائے. نہیں، پورا دیکھنا پڑتا ہے نا، سارے چھان پھٹک کہ کس پر مجھے. آپ جیسے شیخ کلینی کی کوئی روایت ہوگی آنکھیں بند کر کے آپ کے سامنے پیش کر دیں گے. کیوں؟ معلوم ہے نا ہمیں معلوم ہے کہ وہ بغیر سلسلے کے کبھی کوئی حدیث نقل نہیں کریں گے. شیخ صدوق نقل نہیں کریں گے، شیخ مفید نقل نہیں کریں. اسی لیے ان پہ تکیہ کیا جاتا ہے، ان پہ بھروسہ کیا جاتا ہے. یہ ہیں وہ غلامان آل محمد جس پر محمد و آل محمد نے فخر کیا ہے. جانتے ہیں آپ شیخ مفید کون ہے؟ کازمین جاتے ہیں نا، اور یقیناً آپ نے قبریں بھی دیکھی ہوگی، 2 قبریں جو وہاں پہ بنی ہوئی ہیں، ابن بابوے کی اور شیخ مفید کی. شیخ مفید کی قبر پہ اندر جھانک کے دیکھا کیجئے نا. شیخ مفید وہ ہستی ہے جس کے انتقال پہ امام زمانہ نے ان کا نوحہ لکھا ہے. حیرت کی بات نہیں ہے یہ آپ کے لیے؟ امام زمانہ نے نوحہ لکھا ہے کہ آج ایک بار پھر ہم اہل بیت پہ مصیبت آئی ہے، ہم پر غم و رنج کا پہاڑ ٹوٹا ہے. شیخ مفید وہ آدمی تھا، وہ انسان تھا تشیع کے لیے. تو جس پہ آل رسول فخر کرتے ہوں، ان علماء کی شان کیا ہوگی؟ ان علماء کی شان یہ ہوگی کہ یہاں بیٹھ جا 2 ٹکے کے لوگ، ان کے خلاف زبانیں کھولو، ان کو برا بھلا کہو. کس کے ایجنٹ ہو تم؟ کہاں سے تمہیں مال آ رہا ہے؟ ادھر ہی خرچ ہو رہا ہے سارا مال. معلوم ہے ہمیں. اچانک لوگ ایسے کروڑ پتی ارب پتی نہیں ہو جاتے ہیں. مال آ رہا ہے، مال لگاؤ، مال لگاؤ، پروگرام کراؤ، گالیاں دلواؤ، لاؤ کرائے کے زبان فروشوں کو گالیاں دلواؤ، رہبر کو گالیاں دلواؤ، اس مجاہد کو جو آج کے دور میں مجاہدت کر رہا ہے. رہبر فقط خام نہیں، رہبر فقط خام نہیں. زندہ آباد، زندہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد. چند سکوں میں اپنی زبان بیچنے والے لوگ، منبر کی حرمت کو پامال کرنے والے لوگ، اتنی جرأت ہے تمہاری کہ تم آ جاؤ اور ان مجاہدوں کے خلاف زبانیں کھولو جن سے شیطانی طاقتیں کانپتی ہیں. تم سے نہیں، تم تو ان کے نوالوں پہ پلنے والے لوگ ہو. تم سے کیا ڈریں گے وہ؟ تم ان کے ایجنٹ ہو، تم ان کے نوکر ہو، تم ان کے غلام ہو. ان کے لیے زبانیں کھولتے ہو، پھر سمجھتے ہو کوئی بولے گا نہیں. ایسا ضمیر کا سودا سب نے تھوڑی کر لیا ہے، ایسے دین کا سودا سب نے نہیں کیا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ یہ ہیں وہ لوگ. پہچانو ان چہروں کو، ان کرداروں کو. یہ ہیں وہ خیانت کار جن کی وجہ سے مختار، جن کی وجہ سے زید، جن کی وجہ سے شہید فخر جیسے لوگ تنہا ہو کر قتل کر دیے جاتے ہیں اور یہ خوشیاں مناتے ہیں. دیکھو اب نے کیسی چالیں چلی، کیسا ان کو معاشرے میں اکیلا کر دیا، کیسا پروپیگنڈا کیا ان کے خلاف. دیکھا، لاؤ اور انعام دو. ہاں انعام، تمہیں ویزا بھی دیں گے، چلو چلو وہاں رہنے کے لیے تمہیں اور بھی وسائل بھی فراہم کریں گے، جو چاہتے ہو سب ملے گا. کام اچھا کیا تم نے. نہیں جانتے کہ تاریخ میں غداروں کا، خیانت کاروں کا انجام کیا ہوتا ہے. لعنت ان کا مقدر بن جایا کرتی ہے ہمیشہ ہمیشہ کی. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آئیے بات آ گئی. تو بھائی اب یہ ہم جیسے طالب علم بیٹھے ہیں نا دفاع کرنے کے لیے، اور ہم نہیں ہیں پتہ نہیں کتنے آ جائیں گے اور بے فکر رہیے آپ. ہم بے فکر رہتے ہیں. کیوں؟ ہمیں جب بہت زیادہ فکریں ستاتی ہیں ہم پرسکون ہو جاتے ہیں. جب ہمیں اتنی فکر ہے تو جس کا دین ہے اس کو کتنی فکر ہوگی. یہ سکون کے لیے، سکون قلب کے لیے آخری تسلی اور حقیقی تسلی ہے یہ کہ بے فکر رہو، کچھ نہیں ہوتا. یہ کتنی چالیں چل لیں، دین کا وارث بیٹھا ہے نا. اور شاید یہ سب اسی لیے ہو رہا ہے کہ منافقوں کے چہروں سے نقابیں اتر جائیں، منافقت کا پردہ چاک ہو جائے. اس لیے سب کچھ ہو رہا ہے. نعرے
جو سب لگا کرتے ہیں اور بلایا کرتے ہیں تاجیل تاجیل تاجیل، تاکہ معلوم تو ہو کہ لڑ بھی سکتے ہو، میدان میں کھڑے بھی ہو سکتے ہو یا نہیں۔ ارے نہیں کھڑے ہوتے چلو جان چھٹتی، نہیں کھڑے ہوتے۔ عبداللہ ابن حر جعفی کی طرح جس نے کہہ دیا تھا نا کہ بھائی میں نہیں لڑ سکتا، مولا میں جا رہا ہوں، اتنا تو کھرا تھا وہ، تو ایسے ہی بن جاؤ، نہیں لڑ سکتے بھائی، خیانت تو نہ کرو، غداری تو نہ کرو، دشمنوں کے ہاتھ کا ہتھیار تو نہ بنو۔ چلیں جناب کیا کریں، اب جناب دل جلے گا تو بہرحال یہ باتیں تو نکلیں گی۔ ابو الجارود، جارود، اب میں نے بتایا روایت کا سلسلہ کیسے تھا، اب میں صرف ایک نام اس لیے لے رہا ہوں، وہ لیں گے تو وقت چلا جائے گا۔ ابو الجارود روایت کرتے ہیں کہ میں مدینے میں آیا اور میں نے جس سے بھی زید کے بارے میں سوال کیا، جس سے، ایک سے نہیں، ابو الجارود فرماتے ہیں میں نے جس سے بھی سوال کیا، جس سے بھی سوال کیا، وہ سب جواب کیا دیتے تھے، کلما سألت زید قیل علی ذاک حلیف القرآن، جس سے پوچھتا تھا، جس سے سوال کرتا تھا، وہ کہتا تھا بھائی وہ تو قرآن کے ساتھ ہے۔ وہ کہاں ہے وہ؟ کہتے یعنی شروع میں تو اس کی سمجھ بھی نہیں آنا کہ کیا مطلب قرآن کے ساتھ ہے، قرآن کے ساتھ ہے، قرآن کے ساتھ، ایک آدمی ہر آدمی کہہ جا رہا ہے وہ قرآن کے ساتھ ہے، وہ قرآن کے ساتھ ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو آپ نے دیکھا علی کے بیٹوں کا مرتبہ، یعنی مولا کائنات تھے یا قرآن کے ساتھی، یا ان کی اولاد میں اس بیٹے کو یہ شرف ملا کہ ائمہ طاہرین کے سامنے، دیکھیے ائمہ طاہرین علم لدنی کے حامل، سمجھ گئے نا آپ، وہاں یہ ہم نہیں کہہ سکتے قرآن کا علم کتنا ہے کتنا نہیں، وہاں سارا کا سارا علم ہے، سمجھ گئے آپ سارا، لیکن یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ان ائمہ کے سامنے اہل بیت کا ایک فرد جو امام نہیں ہے، معصوم نہیں ہے، اسے لقب مل جائے قرآن کے ساتھی ہونے کا، حلیف القرآن ہونے کا لقب مل جائے۔ یہ کس کا مقام ہے؟ جناب زید کا۔ یہ میں نے دو حوالوں سے ایک ہی بار پڑھ دیا۔ اب آئیے، ابی غسان الازدی بنی ازد کا فرد ہے۔ اچھا یہاں بھی میں یہ کر رہا ہوں کہ صرف وہ ڈائریکٹ جو حوالہ ہے وہ دے رہا ہوں نا، یعنی نام، باقی پورا سلسلہ راویوں کا ہوتا ہے۔ جب یہ لکھی ہوتی ہے نا تو سب کا راوی کہ اس نے کس سے، اس نے کس سے، اس نے کس سے، بیچ میں جہاں بھی جھول آیا کہا کہ بھئی یہ روایت ٹھیک مستند نہیں ہے نا، مرتبے ہیں نا حدیثوں کے، مستند، احسن، حسن، مرسل، خبر واحد، مجہول، یعنی راوی مجہول ہے، راوی کے بارے میں نہیں پتہ یہ ہے بھی کہ نہیں ہے، راوی کا حال کیا ہے، راوی کا حال مجہول ہے۔ تو یہ میں نے چند ویسے اصطلاحات بہت ساری لیکن دو چار بتا دی ہیں آپ کو، کہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اٹھا کے لا کے آپ نے پڑھی ایک حدیث اپنے مقصد کی بات کی اور نکل لیے، ایسے تھوڑی ہوتا ہے، دیکھا جائے گا نا بھئی یہ حدیث کا، اس کی حدیث کی کیفیت کیا ہے، اس کا وزن کیا ہے، یہ حدیث کس وزن پہ اترتی ہے، کس پیمانے پہ اترتی ہے۔ آئیے ابی غسان الازدی جو آپ کے ساتھ قید خانے میں تھا، یہ فرد 5ویں امام کا بھی صحابی ہے، 6 امام کا بھی صحابی ہے، اور یقیناً 4تھے امام کا زمانہ اس لیے دیکھا کہ یہ بچپنا تھا اس کا، ابی غسان الازدی۔ یہ کہتے ہیں کہ جب زید بن علی کو شام کے زمانے میں شام بلایا گیا، ابھی وہ ہم تفصیل پڑھیں گے، واقعات تو ہم نے عرض کیا نا کہ بعد میں پڑھیں گے سارے واقعات کے کیا اسباب بنے جن کی وجہ سے آپ نے قیام کیا تھا۔ فرماتے ہیں کہ شام آئے تو میں نے دیکھا کہ کوئی شخص بھی ان سے زیادہ کتاب خدا کا جاننے والا نہیں ہے۔ ابھی اصل بات آگے بتا رہے لیکن یہاں یہ بھی گواہی دے رہے، کہہ رہے میں نے یہ دیکھا کہ شام میں کوئی ان سے زیادہ کتاب خدا کا جاننے والا، قرآن مجید کا ان سے بڑا کوئی عالم نہیں، یعنی وہ بھی آئے ہوئے تھے شام اور یہ ابی غسان بھی پہنچا۔ اور جب حشام نے انہیں 5 ماہ کے لیے قید کر دیا، کیوں قید کیا یہ سب واقعات زندگی رہی، انشاءاللہ آئیں گے نا آئندہ مجالس میں، ابھی کیونکہ روایت میں اس کا ذکر آ گیا تو میں نے اس کا ذکر کر دیا کہ حشام نے جب 5 ماہ کے لیے قید، ابھی ہم علمی شخصیت پہ بات کریں، 5 ماہ کے لیے جب انہیں قید کیا تو ہم ان کے ساتھ قید میں تھے، اس بیچارے کو بھی قید میں ڈال دیا تھا، کہتے ہیں ہم قید میں تھے، اور زمانے قید میں حضرت زید ہم سے سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی تفسیر ایسے بیان کرتے تھے جیسے بیان کرنے کا حق تھا۔ اب یہ علی کا بیٹا ہے نا، علی کے بیٹے کے بارے میں جناب عبداللہ ابن عباس نے کیا فرمایا، علی کے بارے میں کیا فرمایا کہ بھائی سورہ بقرہ کی تفسیر کرنے بیٹھے تو صبح ہو گئی، سورہ فاتحہ معذرت کے ساتھ سورہ فاتحہ بسم اللہ میں صبح ہو گئی نا۔ اب وہ کیا کرے، 5 مہینے تک وہ تفسیر کرتا رہا زید، تو اب یہ علی کے بیٹوں کو ہی حق ہے نا اس طرح کا
کہ 5 مہینے تک تفسیر ختم نہیں ہوئی، 2 سوروں کی تفسیر کرتا رہا، اور ایسے تفسیر کر رہا تھا جیسے تفسیر کرنے کا حق تھا. یعنی قید خانے میں بھی وقت ضائع نہیں ہونے دیا کسی کا. بٹھا لیتے تھے قیدیوں کو، درس دینا شروع ہو جاتے تھے. یہ تھے جناب زید. اچھا، جو آدمی اتنا بڑا عالم ہو قرآن کا، اسے گمان کیا جا سکتا ہے جو حلیف القرآن ہو کہ معاذ اللہ وہ اپنے نفس کی خاطر قیام کرے گا، وہ امامت کا جھوٹا دعویٰ کرے گا؟ ہو سکتا ہے ایسا؟ ابھی ہم بتائیں گے آپ کو. آج پہنچ گئے تو آج، نہیں تو کل بتائیں گے روایات کہ جس میں دعوت دی ہے جناب زید نے 5ویں امام کی طرف اور 6ٹھے امام کی طرف لوگوں کو رجوع کرایا ہے. امام وہ ہے، وہ بیٹھا ہوا امام وہ ہے، میرا بھتیجا اس طرف رجوع کرو. کیونکہ نعرہ ان کا یہ تھا جب قیام ہوا تھا کہ رضائے آل محمد کے لیے قیام کر رہا ہوں. تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ رضائے آل محمد سے مراد ان کی اپنی ذات ہے. اپنی ذات نہیں تھی ان کی. اب یہ تفصیلات سب آتی چلی جائیں گی. ہم پہلے شخصیت اجاگر کرنا چاہ رہے ہیں کہ اتنا علم رکھنے والا شخص 3 اماموں کا دور دیکھ رہا ہے، ان کے درمیان میں پروان چڑھ رہا ہے، مسلسل لوگوں کے لیے تفسیر بیان کر رہا ہے. اب آگے چلتے، یہ ہمارے اس میں حوالے بہت سارے، لیکن بار بار اس کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں آپ کو. بطل رشید، زید شہید، ڈاکٹر قمر عباس زیدی کی کتاب. اس میں پھر وہ سارے آپ کو حوالے ملتے چلے جائیں گے جناب زید کے بارے میں. تو یہ کم سے کم اردو کی کتابیں وہ ہیں جو آپ کی پہنچ میں ہیں، چاہیں تو ان میں سے کوئی ایک لے سکتے ہیں. اب آئیے چوتھی چیز، وہی جو میں نے ابھی آپ کے سامنے نام لیا، مولانا مناظر احسن گیلانی. بالکل پہلے مرحلے میں لگتا ہے کہ ہمارے ہیں، ہمارے نہیں ہیں، ہمارے نہیں ہیں. یہ نام سے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے ہیں. ہاں، یہ اپنے آپ کو سید بھی شو کرتے ہیں، یعنی ہوئے، خدا نہ کرے میں کوئی وہ نہیں کرا کسی کے، پروردگار مجھے معاف کرے، جملہ روا روی میں نکل گیا، سید ہے. اور اپنا نسب بھی کہاں جوڑتے ہیں؟ جناب زید سے. جناب زید سے اپنا نسب جوڑتے ہیں. تو ہم کسی کے نسب پہ ایسے نہیں ہے حرف نہیں لا سکتے جب تک کہ وہ معصوم کی سند کسی کے لیے نہ ہو. اب تو بڑا آسان ہو گیا نا کہ یہاں بیٹھ کے معاذ اللہ وہ زبان استعمال کرو، جس کو چاہو وہ بنا دو، جس کو چاہو وہ بنا دو. ایسے ایسے الفاظ کہ جن الفاظ کا لینا اس منبر سے حرام نہیں تو مکروہ ضرور ہے. کیا زبان ہو گئی ہمارے منبر کی، میں تو حیران. مگر لوگ اسی زبان کے عادی ہوتے جا رہے ہیں، ان کو اسی میں مزہ آتا ہے. وہ جاہلانہ گفتگو، وہ لہجے، وہ الفاظ کہ جن کا یہاں سے استعمال کیا جانا، میں نے کہا نا کہ حرام نہیں تو مکروہ ضرور ہے. یہ بلاغت فصاحت کا منبر، بھائی ہمارے پاس نہیں ہے فصاحت بلاغت، مگر کم سے کم وہ زبان تو استعمال نہ کرو جس کے لیے منع کیا گیا. سوائے نقل قول کے، رسول کا قول نقل کر رہے ہیں، کسی امام کا قول نقل کر رہے ہیں، یا کہیں بہت مجبوری ہو گئی کسی اور کا نقل قول کر رہے ہیں. نقل قول ہے وہ الگ چیز ہے، لیکن یہ بیٹھ کے لوگوں پہ حکم لگانا کہ یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ کہے گا تو فلانا ہوگا، یہ نہیں کہے گا تو فلانا ہوگا، کیا مطلب ہے؟ معذرت کے ساتھ یہ جتنا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے، میں باز نہیں آؤں گا یہ بات کہنے سے. اپنی عزاداری کو بچائیے. ہم نے دنیا کو عزاداری سکھائی ہے، سینہ ٹھونک کے کہہ رہا ہوں، ہم نے دنیا کو عزاداری سکھائی. ہماری عزاداری کسی کی مرہون منت نہیں ہے، نہ عجم کی نہ عرب کی. سمجھ میں آگے میری بات؟ ہمارے بزرگوں نے اس عزاداری کو حسین بنایا، خوبصورت بنایا، اس کے ادب آداب طے کیے، اس کی منزلیں طے کی. یہ اتنے آسان نہیں ہیں، صدیاں لگی اس میں. اس کی منزلیں، رتبے طے کی کہ کیسے شروع ہوگی، کیسے عروج پہ پہنچے گی، کیسے ختم ہوگی مجلس. سمجھ میں آ رہی ہے ہماری بات؟ ایک خوبصورت عزاداری کا رنگ دیا. سوز خانی، سوز، سلام، مرثیہ، حدیث، نوحہ خانی، اور وہ بھی ادب آداب کے دائرے میں. مستند، اللہم صلی علی محمد. مستند شعراء کے کلام. اب تو ماشاءاللہ یہ بچہ بھی شاعری کر رہا ہوگا، مجھے یقین ہے، جو میرے سامنے بیٹھا ہے 13-14 سال کا. یہ بھی قلم لے کے بیٹھ جاتا ہوگا رات کو، میں بھی کچھ لکھ دوں. شاعری ہے، کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیے، بات سنیے.
عیدگاہ میں بیٹھا تھا، بہت نعرے وارے ہو رہے اور شاعری بالکل غلط. مجھے بھی اتنی بڑی شاعری واری مجھے نہیں آتی، لیکن اوزان اور یہ قافیہ ردیف کم سے کم اتنی چیزیں تو مجھے معلوم ہیں. تو کچھ ابتدائی چیزیں تو عروض کی میں جانتا ہوں، شاعری کی وہ ٹانگیں توڑے جا رہا ہے. میری سمجھ بھی نہیں کہ کیسے ٹوکوں، شعر غلط، مفہوم غلط. بعض جگہ مدح کے بجائے مذمت ہو رہی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں، مجمع کو بھی نہیں پتہ. واللہ نعرے لگ رہے ہیں، نعرے سارے کھڑا ہو رہا ہے. میں نے کہا بھائی بات یہ ہے، اب مجھے آپ کو بھی یہ عرض کر رہا ہوں، دیکھیے لوگ جو واہ واہ کرتے ہیں نا، یہ کرتے ہیں مولا کے نام پہ. ایسے ہی ہے نا. کون شیعہ ہوگا جس کے سامنے اہل بیت کے فضائل بیان کیے جائیں اور وہ خاموش بیٹھے گا؟ ہے نا، نہیں بیٹھے گا نا. چہرہ بھی کھلے گا، خوش بھی ہوگا، نعرے بھی لگائے گا. یہ بالکل فطری چیز ہے. علی کا ذکر ہو، علی کی منقبت ہو، علی کا کارنامے بیان کیے جائیں تو کوئی مومن ہے جو منہ بس ہور کے بیٹھے گا؟ مومن ہوگا ہی نہیں، منافق ہوگا پھر وہ. ایسے ہی ہے نا. تو وہ نعرہ بھی لگائے گا، خوش بھی ہوگا. تو وہ جو سامعین ہے نا، اس میں ہر کوئی شاعر تھوڑی ہے، ادیب تھوڑی ہے. وہ تو بیچارہ مولا کے نام پہ خوش ہو رہا ہے کہ مولا کا نام لیا جا رہا ہے. او بھائی، تجھے کلام پہ داد نہیں مل رہی. تیرا کلام جو تو نے لکھا وہ شاعری کے قواعد و ضوابط سے بالکل نہ گٹ کے، بالکل غلط. یہ جو مجمع خوش ہو رہا ہے نا، اس کا ثواب اپنی جگہ ہے. یہ مجمع جو تجھے داد دے رہا ہے، تیری شاعری پہ داد نہیں دے رہا، مولا کے فضائل سن کے داد دے رہا ہے. سمجھ آ گئی بات؟ ہو نہیں سکتا نا کہ مومن کے سامنے مولا کے فضائل بیان ہو، وہ نہیں بولے گا زبان سے. یعنی اعلان کرے گا اپنے مولائی ہونے کا کہ میں مولا کا چاہنے والا ہوں. بولے گا، ضرور بولے گا. یا اور پھر دوسری بات، اچھا بھائی شعر غلط پڑھ رہے ہو، اب اس پر یہ بھی موسیقی ہے، آپ بولے نہیں. اب دیکھتا ہوں کیسے نہیں بولیں گے، بس ڈنڈے مار کے بلوائے گا. کیا کرے گا بھائی؟ تو کیسے داد لینا چاہتے ہو؟ اگر مجمع خاموش بیٹھتا مطلب آپ صحیح نہیں پڑھ رہے نا، آپ کے شعر صحیح نہیں ہے. نہیں، اس میں کہ مولا کا ذکر ہے، اب وہ ایموشنل بلیک میلنگ شروع ہو جاتی ہے. بولو بھائی، کیا مطلب ہے؟ کیا چاہتے ہو؟ زبردستی ایموشنل بلیک میلنگ. اب مجھے بھی واہ واہ کرنی پڑی بھائی، سارے واہ واہ کر رہے ہیں. بھائی واہ واہ کرو، نہیں تو ابھی فتویٰ لگ جائے گا یہ فلانا ہے فلانا. آپ کلام پڑھیں گے، جب کلام پڑھیں گے تو خود بخود لوگ داد دیں گے. آپ کا کلام اچھا ہوگا، اشعار اچھے ہوں گے تو لوگ داد دیں گے. ویسے آپ کو کہنے بھائی مزہ نہیں آ رہا، مجمع سو رہا ہے، مجمع خاموش ہے. میں 36 سال سے خاموش مجمع کو دیکھ رہا ہوں بھائی، میں تو آج تک پریشان نہیں ہوا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ایک بار بلند آواز سے صلوات عنایت فرما دیجئے. آپ کو سرکار، آپ کو اندازہ نہیں ہے، یہ باتیں بعض اوقات مجھے بڑی مہنگی پڑتی ہیں، لیکن یہ میرے ہی جگر ہے، میرا حوصلہ ہے، سب برداشت کرنے کی طاقت ہے انشاءاللہ. بس یہی چاہتا ہوں کہ باتیں کرتا رہوں، کبھی ڈر نہ جاؤں، جھجک نہ جاؤں. یہ باتیں مجھے زندہ رکھے ہوئے ہیں. ایک بار اور صلوات عنایت فرما دیجئے محمد آل محمد پر. تو یہ مناظر گیلانی صاحب فرماتے ہیں کہ آپ کے 13 سال خلوت میں قرآن کے استغراق کی تشریح یوں کی ہے کہ یہ تشریح کر رہے ہیں، یوں کی ہے کہ قرائن سے معلوم ہوتا ہے. بات بھی یہ ہے کہ امت مسلمہ میں مختلف ملل و ادیان کے لوگ فوج در فوج شامل ہونا شروع ہو گئے. اس زمانے میں کیا ہو گیا تھا جانتے نا؟ ائمہ طاہرین پہ پابندی، ان کا بیان ہو نہیں سکتا. بس یہ شاگردوں کی صورت میں، اس صورت میں، اس صورت میں جو آ گئے ان کو چل رہا ہے. اور مختلف ملتوں کے جو لوگ آتے تھے وہ اپنی کچھ خرابیاں ساتھ لے کر آتے تھے. ایسا ہے نا، آپ جانتے ہیں ہماری سرزمین میں بھی ایسا ہوا ہے نا، کہ جو اپنا مذہب چینج کر کر کے آ رہا ہے، مختلف قوم کا ہے، مختلف ملتوں کا ہے، تو کچھ نہ کچھ لے کر آتا ہے نا ساتھ. نتیجہ یہ ہوا کہ بلغوبڑا سا بن رہا تھا، گلی گلی میں نئے افکار. جو آج آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہی ہوا تھا، یہی ہوا تھا. ہر جگہ نئی فکر، نیا نظریہ. وہ اپنا نظریہ لے کر آ رہا ہے، مولوی اپنا نظریہ لا رہا ہے، فلانا اپنا نظریہ لا رہا ہے، وہ اپنا نظریہ لے کر آ رہا ہے. سب اپنے اپنے، یہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے. اس صورتحال میں جناب زید نے اپنے آپ کو اعتکاف میں کیا تھا. اب ایک بات سمجھ لیجئے، جناب زید جانتے ہیں کہ ماحول اور زمانہ نہیں ہے کہ امام قیام کرے، لیکن کسی کو تو آگے بڑھ کے آنا ہوگا نا، جس کو امام کی رضا حاصل ہو. جس کو ایک اشارہ دیا ہے میں نے آگے کی مجلسوں کے لیے آپ کو،
کسی کو آنا پڑے گا جسے امام کی رضا حاصل ہو. یہی ہوئی تھی پانچویں امام سے بھائی سے بات یہی ہوئی تھی. بھائی نے کہا تھا دیکھو اس میں یہ خطرہ ہے کہ تمہیں سولی پہ لٹکا دیا جائے گا, سوچ لیجیے آپ اگر آپ یہ کام کریں گے. جناب زید نے اطمینان سے کہا تھا کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں, میں امر بالمعروف یا نہی عن المنکر کے راستے میں میری جان چلی گئی تو میں اس لیے سعادت سمجھوں گا اپنے. تو پھر آپ نے دعا دے کے رخصت کیا تھا پانچویں امام نے. اسی کو لیتے ہیں کہ امام نے منع کیا تھا کہ بھئی دیکھو اس میں یہ ہو جائے گا, یہ نہیں آتا, بلکہ وہ کہہ رہے تھے کہ اس میں ایسا ہو جائے گا, آپ کے ساتھ یہ ہوگا, ہو جائے, مگر میں اس سے باز نہیں آؤں گا. تو سمجھ میں آئی ہماری بات. حالات ایسے تھے, تحریف ہر طرف سے تحریفات گھسیڑی جا رہی تھی, نئی نئی چیزیں دین میں ڈالی جا رہی تھیں. ایک عجیب, اب اس میں کوئی بیچارہ کوئی صحیح بات کر دے تو کانوں کو عجیب لگتی ہے, اوہ یہ کیا کہہ دیا مولوی صاحب نے, یہ کیا کہہ دیا مولوی صاحب نے, یعنی وہ زمانہ آ گیا, وہ زمانہ آ گیا جناب پلٹ کر کہ کوئی صحیح بات کر دے تو اس کے پیچھے پڑ جاؤ کہ صحیح بات کیوں کر دی, صحیح بات کیوں کر دی, نہیں صحیح بات, یہ غلط بات کیوں کی, کیونکہ صحیح بات تو وہ ہے جو ہم کرتے ہیں, صحیح کام وہ ہے جو ہم کرتے ہیں, یہ غلط بات کہاں سے آ گئی بیچ میں. سمجھ میں آئی بات. چلیے آئیے, اب یہ ہم نے صرف اشارہ کیا کہ ماحول, حالات, ابھی ان پہ جائیں گے کیا تھے جس کی وجہ سے آپ کو قیام کرنا پڑا. اچھا جناب, اب آئیے امام محمد باقر علیہ السلام نے جو فرمایا, مسلسل لوگ سوال کرتے تھے نا ہر جگہ الگ الگ, یعنی ایک حدیث بھی نہیں ہے جناب زید کے بارے میں. پانچویں امام کی کئی حدیثیں جو میں پیش کر چکا, ایک آج پیش کروں. ان زیدن اوتی من العلم بسطۃ, یہ زید اس کو علم عطا کیا گیا تھا بسیط, بسیط یعنی وسعتوں کے ساتھ. خود معصوم کا علم کتنا ہے, معصوم اپنے چھوٹے بھائی کے لیے فرما رہے ہیں کہ اس کا جو علم ہے یہ بسیط ہے. بسیط یعنی پھیلا ہوا, بے کران, بے کنار سمندر, یا بے کراں بھی کہہ سکتے ہیں, کوئی عورت نہیں, دونوں میں معنی میں مطابقت ہے. تو اس کے لیے اس کو اللہ نے, اللہ کی بارگاہ سے اسے جو علم دیا گیا بسیط تھا, یعنی پھیلا ہوا تھا, وسیع علم تھا. ایک ایک لفظ معصوم کے تھے. آئیے اب پانچویں امام, اب چھٹے امام, امام جعفر صادق علیہ السلام. صادق آل محمد فرماتے کہ اللہ کی قسم, اب امام جب قسم کھا کے کہہ رہا ہے اب تو مان لو اللہ کے بندو, آپ سے نہیں کہہ رہا, جو نہیں مانتے زید کو ان سے کہہ رہا ہوں. چھٹے امام قسم کھا رہے ہیں اللہ کی, واللہ واللہ اللہ کی قسم, زید کتاب خدا کا قاری اور دین خدا کو سمجھنے والا اور صلہ رحم کرنے والا تھا. تین صفات آپ نے قسم کھا کے بیان کی. قاری قرآن تھا, دین کو سمجھنے والا تھا, صلہ رحمی یعنی اپنے رشتہ داروں کی خبر گیری کرنے والا تھا. دل تو چاہ رہا ہے اس پہ بھی دو چار جملے کہہ دیں, لیکن یہ گھڑی پھر ہر روز کی طرح روز تیز چل رہی ہے, میں کیا کروں. اچھا تیسری, اب یہ جو میں نے اشارہ کیا تھا, یہ اب یہ حوالہ دیتے ہیں, پہلے حدیث پڑھ دیں. مامون کے دربار میں پہنچے آٹھویں امام, اور یہ ساتھ ہیں آپ کے بھائی زید ابن موسیٰ, زید ابن موسیٰ کاظم, وہ ساتھ ہیں. مامون نے زید کو زید شہید سے تشبیہ دے دی کہ بھئی یہ تو علم میں ایسا لگ رہا ہے جیسے زید شہید. تو امام نے فوراً ٹوک دیا, فَإِنَّهُ كَانَ مِنْ عُلَمَاءِ آلِ محمد. کا یہ نہیں ایسا. زید کون تھا؟ زید علماء آل محمد تھا, علماء آل محمد میں سے. اب دیکھیے اللہ, فَإِنَّهُ كَانَ مِنْ عُلَمَاءِ آلِ محمد, پیغمبر سے لے کے آٹھویں امام تک ہر معصوم تائید تائید تائید, لیکن مخالف کو وہ ایک ہی چاہیے جو مخالفت میں ملے گی. ہر معصوم تائید کر رہا ہے بھائی, ایک غلط ہوگی, ایک وضعی حدیث ہوگی, موضوع حدیث ہوگی, دو موضوع حدیث ہوں گے, تو 70-80 ہیں بھائی. ممکن ہے اس سے بھی زیادہ ہوں, کیونکہ پہلے دن میں 30-40 کہہ کے پھنس گیا تھا, بعد میں گیا تو 70-80 بن گئی. اب کہیں 100-150 نہ بن جائیں, انشاءاللہ کہ بنیں گی. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اب آئیے بس آج کی آخری دو کا حوالہ دے دیتے ہیں آپ کو. شیخ مفید کا حوالہ دے دیا ہم نے, آپ متقدمین میں شیخ مفید نے رد کر دیا ہر قسم کے شبہ کو. شیخ مفید کہتے ہیں خبردار زید کے بارے میں زبان نہ کھلا کرو. زید جیسے ہم کہتے ہیں نا منظور نظر,
یہ ترجمہ بنتا ہے کہ زید آل محمد کا منظور نظر تھا، زید آل محمد کا منظور نظر تھا، باقی سب شبہات رد کی انہوں نے، دلیلیں دی جناب زید کی حمایت میں، شیخ مفید جیسے۔ شیخ مفید کون؟ ابھی میں نے بتایا، جس کے مرنے پر امام زمانہ نے اس کا نوحہ کہا ہے، نوحہ لکھا، اور لکھا ہوا ہے بھائی، میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں، چاہیے جاتے ہیں ماشاءاللہ جو نہیں گئے پروردگار سب کو زیارت نصیب فرمائے، کازمین میں جائیے، جیسے اب جس راستے سے باہر نکلتے نا، اندر زری سے زیارت کر کے باہر نکل کے پھر ایسے یو ٹرن جیسے کرتے ہیں، ایسے آئیے تو سیدھے ہاتھ میں ایک چھوٹی زری بنی ہوئی دیوار کے ساتھ، اندر 2 قبریں ہیں، ایک شیخ مفید کی، ایک ابن قولوی کی، یہ 2 قبریں، اور اس کی قبر کے اوپر فریم میں مرثیہ لکھا ہوا، اور کتابوں میں بھی موجود ہے، اس لیے وہاں لکھا گیا کیونکہ کتابوں میں موجود ہے، اسناد اس کی موجود ہے۔ اب آئیے، یہ ہو گئے، اور وہ متقدمین، متاخرین میں ایک ہی نام کافی ہے، ایک نام کافی ہے، آیت اللہ العظمیٰ سید ابو القاسم الخوئی، اس دور کا نام، پھر مرجعیت آ گئی، پھر مرجعیت آ گئی، کہاں تک بچو گے مرجعیت سے؟ پڑھنے لکھنے کا کام کرنا ہوگا نا تو یہیں آ کے سر پھوڑنا پڑے گا، سر ٹکرانا پڑے گا، ماتھا ٹیکنا پڑے گا، کہیں نہیں جا سکتے۔ کیوں؟ یہ وہ باب مدینہ العلم کے غلام ہیں، نوکر ہیں، جنہیں مولا نے اپنے خصوصی کرم سے نوازا ہے، سب مولا کا صدقہ ان کے پاس، نجف کا صدقہ ہے، قم کا صدقہ ہے، کربلا کا، مشہد کا، یہاں کا صدقہ ان کے پاس۔ اب ان کی کتاب مشہور ترین کتاب ہے رجال پر، علم رجال پر، معجم رجال الحدیث، یعنی حدیث میں جو رجال کہتے ہیں وہ جو راوی ہیں نا ان کو کہتے ہیں، اسی لیے علم الرجال اس کا نام پڑا، رجال پہ بحث ہوتی ہے، اس پہ معجم الرجال الحدیث آیت اللہ خوئی کی تاریخی کتاب ہے، اردو میں مجھے نہیں پتا، خیر ہوا ہی نہیں ترجمہ، لیکن عربی میں موجود ہے۔ اب وہ لکھتے ہیں جناب زید کے بارے میں متقدم، اسی لیے میں نے بس 2 حوالے، بیچ میں بہت ہیں حوالے، بہت علماء کے حوالے، لیکن میں نے ایک متقدمین میں رکھا ایسا نام کہ جس پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، شیخ مفید علیہ الرحمہ پہ۔ متاخرین میں ایک نام ایسا رکھا کہ اس کے علم پر بھی کوئی انگلی، آیت اللہ ابو القاسم الخوئی کے علم پر۔ فرماتے ہیں جو روایات جناب زید کی مدح اور ان کی جلالت و قدر و منزلت کے بارے میں ہے، 2 قسم کی روایت، کیونکہ علم رجال وہ تو ہر چیز لکھیں گے، کہتے ہیں 2 قسم کی روایت ہیں، وہ روایات جو جناب زید کی مدح یعنی ان کی تعریف میں، ان کی قدر و منزلت کے بارے میں آئی ہیں کہ انہوں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے قیام کیا تھا، وہ مستفیض ہیں، یعنی ان کا فیض ہی فیض ہے، ان سے فیض اٹھایا جاتا رہے گا ہمیشہ، یعنی وہ صحیح ہیں، وہی حدیثیں صحیح ہیں۔ اور جو روایات ان کی قدح میں، یعنی ان کی برائی میں، یہ قدح یعنی سمجھ گئے، قدح برائی، کسی کی قدح کرنا، یہ ہے مدح کے مقابلے میں، مدح قدح، منقصت منقبت، ایسے نا منقبت منقصت، ایسی مدح اور قدح۔ تو قدح جو روایت ان کی قدح میں آئی ہیں وہ سب کی سب ضعیف، سب کی سب ضعیف۔ آیت اللہ خوئی فرما، اب کیسے فرمانے؟ ایسے لکھ دیا انہوں نے اپنی مرضی سے؟ نہیں، وہ بھائی علم رجال کا ماہر ہے، ماہر، مامقانی، کشی، آغا خوئی، 3-4 نام ہیں، اور نام ہی نہیں ملتے علم رجال میں، ہوں گے اور بھی بہت سارے ہیں، لیکن جو بڑے نام ہیں یہ ایسے کوئی بات نہیں لکھ رہے، پوری چھان پھٹک کر کے راویوں کو، پھر چھان پھٹک کر کے برسوں کی چھان پھٹک کے بعد ایک لائن نتیجہ، وہ لائن کیا ہے؟ زید کے قدح کے بارے میں جتنی روایات ہیں سب کی سب ضعیف ہیں۔ جب وہ کہہ رہے ہیں نا ضعیف تو ضعیف ہیں، کیوں؟ اس نے چھان پھٹک لیا نا ہر روایت کو، کہ اس کی سند کیسی ہے، سند کی، جو میں نے ابھی شروع میں آپ کو طریقہ بتایا کسی روایت کو پرکھنے کا، سمجھ میں آ رہی ہے ہماری بات؟ اب گتھیاں سلجھ رہی ہیں کہ کیسے ہوتا ہے، ایسے تھوڑی کہہ دیا کہ مجھے پسند نہیں آیا تو میں نے کہا ضعیف، یہاں پسند کی نہیں ہوئی تو ممبر پہ بیٹھ کے کہے گا ضعیف ہے، پسند کی ہے تو ضعیف بھی ہوگا، کہے گا مستند ہے، ایسے تھوڑی ہوتا ہے بھائی، چھان پھٹک کرنی پڑے گی نا، چھان پھٹک کرنے کے بعد نکالنا پڑتا ہے۔ خوئی جب یہ کہہ رہا ہے تو ایک لائن ایسے نہیں زبان سے منہ سے جملہ نکال دیا، وہ برسوں کی 30-40 سال کی محنت کے بعد، راویوں کو چھان پھٹک کرنے کے بعد، ان کو سب کو جس کو کہتے ہیں کہ کھنگالنے کے بعد، اس کے بعد وہ فرمانے کہ جتنی بھی روایتیں سب کی سب ضعیف، اور یہی جناب مختار کے بارے میں آغا خوئی نے لکھا، سنو،
کان کھول کر وہ لوگ سنو جو مختار پہ شک کرتے ہو. آپ نے مختار کے بارے میں بھی یہ لکھا کہ مختار کے بارے میں شکوک و شبہات ہیں وہ سب غلط ہیں. مختار نے رضائے آل محمد کے لیے قیام کیا تھا. آغا خوئی کی بات بتا رہا ہوں، کیونکہ مجھے بھی، میں نے جب 25-26 سال پہلے وہ اشرا پڑھا تھا، مجھے لوگوں نے شکوک و شبہات میں ڈال دیا. تو میں تھا بھی جوان ہوں، یہ ہر طرف سے حملہ اس وقت بھی ہوا تھا. آپ نہ سمجھیں، ہر زمانے میں حملے ہوتے رہے مجھ پر. تو وہ حملے مجھ پر ہو گئے مختار کے. پھر میں نے چھان پھٹک کی، پھر اللہ نے مجھے وہ اعتماد دیا، وہ یقین دیا مختار کے اوپر کہ نہیں، مختار مجاہد ہے. علماء مراجع وہ میرے لیے معتبر ہیں. یہ معتبر تھوڑی ہیں پھرنے والے، اخبار پڑھ کے خبریں اخباری بننے والے، یہ میرے لیے معتبر ہوں گے؟ میرے لیے وہ معتبر ہیں، میرے لیے وہ معتبر ہیں علم رجال جن کے پاس ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد کو. بس ختم کیا. معذرت 5 منٹ 10 منٹ آج زیادہ ہو گئے، لیکن میری مجبوری تھی. میں کیا کرتا کسی مقام تک پہنچا دوں. ہوتا یہ کہ بیچ میں جو جملہ ہے معترضہ آتے ہیں نا، اس میں وقت نکل جاتا ہے. اب گھڑی دیکھتا ہوں ایک دم احساس ہوتا ہے، روک لیتا ہوں. حالانکہ آج بھی میں نے 2-4 بار بریک لگائے اپنے کہ بھائی بیان میں یہاں پہ روکو. لیکن مسئلہ آتا ہے کہ وہ پیغامات دینا بھی بہت ضروری ہوتے ہیں. میں نہ دوں تو کون دے گا بھائی؟ وہ پیغامات پہنچانے بھی بہت ضروری ہوتے ہیں. بس زید کی علمی شخصیت کے بارے میں آج کچھ کل بات، اور پھر سلسلہ آگے چلے گا. ایک شخصیت بن جائے آپ کے ذہنوں میں کہ ہے کون زید، کوئی معمولی انسان نہیں. ہم جاتے نا امام زادوں کی تاریخیں ہمیں نہیں معلوم، لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جاؤں، دور دور تک کا سفر کرتا ہوں. جا کے ہر دفعہ 2-4 نئی جگہ پہلے سے طے کر کے لے جاتا ہوں کہ یہاں جاؤں گا، یہاں جاؤں گا، یہاں جاؤں گا، تاکہ پورا اپنی آنکھوں سے عین الیقین اور معلوم ہو اس شخصیت کے بارے میں. پھر کھنگالیں. آج کل پھر میں شخصیت کے بارے میں تحقیق کر رہا ہوں. ہر جگہ میں نے اپنے ہرکارے دوڑائے ہوئے ہیں. ہرکارے سے مراد کے وہ خود بھیجے ہوئے ہیں، پیغامات بھیجے ہوئے ہیں. یہ ایک شخصیت بہت بڑی انقلابی، اللہ نے مجھے توفیق دی، زندگی رہی، اس کے بارے میں بھی پڑھیں گے آپ کے بارے، آپ کے سامنے. بہت بڑی انقلابی شخصیت ہے وہ، بہت بڑی. امام سجاد کے پوتوں میں ہیں وہ بھی، یعنی جناب زید کے کزن میں سے ایک ہوتے ہیں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو یہ وہ لوگ جو اللہ اکبر یا رسول اللہ یا اللہ، یہ قیام کیا نا، کھڑے ہوئے، مظلومیت کی موت مارے گئے، مظلومیت کے ساتھ ان کو قتل کر دیا گیا. کتنے ہیں ایسے کردار، میں تو حیران ہوتا ہوں. سینکڑوں، شاید کئی ہزار تک پہنچ جاتے ہیں کردار. لیکن اب زمانہ آ گیا الحمدللہ، ایک ایسی مملکت وجود میں آ گئی جہاں ان سب مجاہدوں پہ کام ہو رہا ہے. آپ مانے نہ مانے، اچھا برا جو مرضی آپ کی کہتے رہے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں. لیکن میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس انقلاب کے بہانے یہ شخصیات جو ہم سے پوشیدہ تھیں، یقین مانے ہر جگہ، ہر شہر میں تحقیق کے دروازے کھلے ہوئے. ہر امام زادے کے لیے کرو کام، کرو کام، کوئی پابندی نہیں. پہلے تو پابندیاں تھیں نا، روزوں پہ جانے پہ پابندی، زیارت کرنے پہ پابندی، ماتم کرنے پہ پابندی. سب دیکھا نہیں دیکھا؟ کہاں جا سکتے تھے؟ مار دیا جاتا تھا. روزوں میں گولیاں چلائی گئیں. 20,000 لاشیں پڑے تھے جناب عباس کے حرم میں اور جناب امام حسین کے حرم میں. بھولا مت کرو اپنی خونی تاریخ. یہ بین الحرمین سینکڑوں ہزاروں لاشیاں پڑے ہوئے تھے. شیعوں کی بستیوں کو ٹینکوں بختربند گاڑیوں سے اڑا دیا گیا تھا، ختم کر دیا، رون کے چلے گئے. نہ عورتیں دیکھیں، نہ بچے دیکھے، نہ بوڑھا، کچھ نہیں. مارو، سب کو مارو. اتنا خون دیا تشیعوں نے، لیکن حسین سے ہاتھ اٹھایا نہیں اٹھایا. جب پہلا سال تھا نا صدام ملعون کی حکومت گرنے کے بعد، پہلا سال تھا، اس پہلے سال منظر دیکھنے والے تھے، منظر دیکھنے والے تھے. آتے تھے نا قبیلے، اب بھی قبیلوں کی صورت میں آتے ہیں. معاشرے پہ جائیں یا آپ چہلم پہ جائیں تو ذرا غور کیا کریں، کھڑے ہو جایا کریں، دیکھا کریں ان کے جلوسوں کو آتے ہوئے. 20-20 25-25 ہزار کا ایک ایک حلقہ ہوتا ہے بھائی ان کا. آپ کہاں ہو؟ یعنی ایک حیت یعنی وہی انجمن، اور اس میں ہزار ہزار کے ایسے بنے ہوئے ہوتے ہیں. ایک انجمن 25,000 کی ہوتی ہے، ایک نواب 25,000 آدمی پڑھ رہا. تو جب پہلا سال آیا تھا تو عجیب مناظر تھے. پہلا عاشورہ جب ہوا ہے تو لوگوں کا عالم یہ تھا کہ کتنے وہاں مر گئے، دم نکل گیا ان کا.
کیوں؟ بس ماتم کرتے کرتے کہ مولا اتنے عرصے بعد ہم آئے. کوئی اپنے مرنے والے کا ماتم نہیں کر رہا تھا. کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس کے 2 3 4 شہید نہ ہوں. ایک تو تھا ہی تھا یقینی، تو اب بھی ہے، جانتے سب کی فہرستیں بنی ہوئی ہیں. اس کے باوجود کوئی اپنے مرنے والے کا گلہ بھی نہیں لے کر آیا، شکوہ نہیں لے کر آیا کہ مولا آپ کے نام پہ میرے بچے مار دیے گئے، میرا باپ مار دیا گیا، میرا شوہر مار دیا گیا، میرا بیٹا مار دیا گیا. نہیں، جب آئے تو یہ کہتے ہوئے، یہ نعرہ لگاتے آتے کہ حسین ہم شرمندہ ہیں، حسین ہم شرمندہ ہیں، اتنے دن تیرے پاس نہیں آ سکے، حسین ہم حاضر ہیں، حسین ہم. وہیں سے تو لبیک یا حسین شروع ہوا تھا. حسین ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں، ہماری جانیں حاضر، ہم پھر مار دیے جائیں، ہم پھر تیرے پاس آئیں گے. اسی میں پھر وہ عصر عاشور کا عجیب منظر تھا، نہیں بلکہ 11 محرم کا، معذرت کے ساتھ عصر عاشور بھی یہ منظر ہوتا ہے، لیکن 11 محرم کو جب بنی اسد کا قافلہ آتا ہے، اور اس سال جب وہ قافلہ آیا تو قیامت ہو گئی تھی کربلا میں، قیامت ہو گئی. جب وہ نعرے لگاتے ہوئے آ رہے تھے، این الحسین، حسین کہاں ہے، این ابناء الحسین، حسین کے بیٹوں کہاں ہو، دیکھو ہم تمہارے لاشیں دفنانے کے لیے آئے، ہم تمہارے لاشیں دفنانے کے لیے. کوئی دفنانے والا نہ تھا. بس ایک منظر، مجلس میں نے ختم کی، سکینہ گر گئی تھی نا راستے میں. کیوں گری تھی؟ کیوں گری تھی؟ سنیں، پوری ذمہ داری سے حصہ پڑھ رہا ہوں مصائب کا. کیوں گری تھی جناب سکینہ؟ ارے بے پالانوں کے اونٹ تھے، جب کربلا سے سوار کرنا شروع کیا تھا تو بیویوں نے تو اپنا توازن برقرار کر لیا نا کوہان پہ. یہ معصوم بچی کیسے بیٹھے ناقے پہ؟ جب اس کو بٹھایا جاتا تھا حسین کی لاڈلی گر جاتی تھی. جب کئی مرتبہ ایسا ہوا تو ان ملعونوں نے رسی سے حسین کی اس معصوم بچی کو ناقے کے گرد باندھا تھا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ قَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ